अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नौजवानों ने आज दुर्गत बना दी है और पाकिस्तान का वही मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के वही टीवी चैनल्स जिन पर इमरान खान का नाम लेना तक एक गुनाह है, जिसकी इजाज़त नहीं है, जिस पर इमरान खान मुखालिफ बयानियाँ ही बेचा जा सकता है, आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान के नौजवान ने उसी मीडिया पर बैठकर न सिर्फ इस पूरे निज़ाम, इस पूरे सिस्टम माइनस इमरान के पूरे मंसूबे को दबरदूस किया है, बल्कि एक मरतबा फिर सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि ये जो लोग हैं, आज वाले जो क्लिप्स मैंने आपके सामने रखने हैं, ये बड़े तफसीली क्लिप्स हैं और आप लम्स यूनिवर्सिटी को भूल जाएंगे, बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मंसूर खान का वो जो इंटरव्यू है वो भूल जाएंगे, जिसमें 1% नौजवानों ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। 100% ने कहा कि इलेक्शन रिग्ड होंगे, साफ और शफाफ नहीं होंगे। और ये लोग कौन हैं? ये इस मुल्क की 2/3 मेजोरिटी हैं। इस मुल्क की 60% से भी ज़ायद नौजवान आबादी है और ये वो आबादी है जिसने अभी इस मुल्क को चलाना है। और आप ये नहीं कह सकते कि ये जनरेशन चली जाएगी, ये अभी जनरेशन यहाँ रुकेगी। इसने अगले 30 साल 40 साल इस मुल्क की डायरेक्शन फॉर्म करनी है और आइंदा आने वाली जनरेशन की भी इस जनरेशन ने फिर जो तरबियत की, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड यूथ है। पहले मैं आपको ज़रा टीज़र दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा 40 मिनट का एक क्लिप। तलत हुसैन के शो में समा न्यूज़ पर, यानी अलीम खान का चैनल हो, तलत हुसैन एंकर हो, स्टेज पर JUI का बंदा बैठा हो, स्टेज पर नून लीग और जमात इस्लामी का बंदा बैठा हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह कैपिटल यूथ एक्सपो था। ये इस मुल्क की पढ़ी लिखी यूथ का एक इवेंट था। जाहिर है अब मरियम नवाज और नून लीग से डांट तो पड़ेगी कि ये क्यों कर दिया, क्योंकि नौजवानों ने तलत हुसैन को भी आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान के मीडिया का भी भुरकस निकाला है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। पहले आप ये 40 सेकंड का क्लिप देखें, फिर मैं आपको 4 मिनट वाला क्लिप दिखाऊंगा। ये जरा चेक करें। मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? 75 साल में आपने नहीं किया, 50 साल में कैसे हो सकता है? 9 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? जो हमारी यूथ है, इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना, PTI, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। हमने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, बैरिस्टर गौहर ने ओके किया। जी नाज़रीन कराम, आपने देखा ये इस मुल्क की यूथ, इस मुल्क की आवाम है जो सवाल पूछती है। वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है? फिर आप कहते हैं कि आपका मंसूबा, आपका स्क्रिप्ट काम भी करेगा। फिर आप कहते हैं कि इससे स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, इससे इस्तेकाम भी आ जाएगा। लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम पर से कितना ख़त्म होता जा रहा है नवाज शरीफ की सहूलतकारियाँ देखकर। वो सिस्टम जो इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, जो आइन और कानून को पीछे रख देता है, इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। जब सिस्टम किसी के पर्सनल एजेंडे के आगे सरनिगूं होता है तो इसमें कैजुअलिटी क्या होती है? सिस्टम ही कैजुअलिटी बन जाता है, सिस्टम ही इसमें हार जाता है। और नौजवानों ने जो आज पूछा कि अगर नवाज शरीफ को ही हुकूमत देनी है, इलेक्शन क्यों करा रहे हो? फिर आप कहते हैं कि लोगों को नहीं पता। अब जरा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें। अगर अभी भी आपको लगता है कि सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, आपके कुछ नाम नेहाद सहाफ़ी, नाम नेहाद तजियाकार, नाम नेहाद सियासतदान, नाम नेहाद डेमोक्रेट्स आपको गलत गाइड तो कर सकते हैं कि नहीं सब हो जाएगा। याद रखें, अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर आप किसी को ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, और जब भी किया है ये उल्टा गले पड़ा है। इसका रिएक्शन शदीद हुआ है। इस बात को इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं समझता। अब ज़रा डिटेल्ड क्लिप आपको सुनवाते हैं 4 मिनट का। इसमें पहले वो पार्ट्स भी हैं जो आपने सुने हैं, लेकिन अब ज़रा आप तसल्ली से आपने सुनना है। और सकते में आ गए हैं बड़े बड़े लोग ये सुन के कि ये इस मुल्क का नौजवान भरा बैठा है, ये निज़ाम कितना एक्सपोज हो गया है कि नौजवान इतना अंदर से भरा पड़ा है, नौजवान इतना अंदर से तपा हुआ है। देखें, ये पढ़ी लिखी यूथ है, ये कोई रोड पे लड़ाइयाँ करने वाले लोग नहीं हैं। ये अपनी इंटेलेक्ट,
اپنی بات، اپنی منطق اور اپنی لاجک سے اس نظام کے آگے ایک چیلنج بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ریولوشن لانا چاہتے ہیں، لیکن انقلاب بذریعہ ووٹ، ریولوشن بائی بیلٹ خدا را انہیں لانے دیں. آپ یہ ذرا کلپ سنیں. منسٹر لگے ہو، کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں؟ نواز شریف کو حکومت دینی ہے تو الیکشن کا فائدہ ہی کیا؟ 75 سال میں آپ نے نہیں کیا، 50 سال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے تو ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके. अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? سر میرا کوشچن آپ سے ہے کہ جو کیپٹل یوتھ ایکسپو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کافی ڈومینیٹنگ پارٹی سے ریپرزینٹیٹیوز بنائے تھے، بٹ جو ہماری یوتھ ہے اس کی سب سے جو ڈومیننٹ پارٹی ہے نا پی ٹی آئی، اس کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں. وائی؟ جب یہاں پر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنے ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں پر حکومتیں لمبے عرصے کے لیے آتی ہیں، اب حکمرانوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک استحکام ہوتا ہے معیشت میں بھی اور جمہوریت میں بھی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ کا خود ایک کردار جو رہا ہے، 3 سال جب گزر جاتے ہیں کسی بھی حکومت کے تو وہ خود اس میں ایک سازش کلچر ہے. ہماری سیاست میں کسی کو سپیس نہیں دینا چاہتے اور سازش کی جاتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ آپ اپنے لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز دیکھیں اور خود اس بات کا ڈیسیجن لیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. آج کا موضوع ہے جوان کا پاکستان. یہ سب جوان ہے پاکستان کے، اور ان سے بھی ایک میرا سوال ہے کہ کون کون باہر ملک جانا چاہتا ہے گریجویشن کے بعد؟ یہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ادھر پاکستان میں ان کو امید نظر نہیں. اور دوسرا سوال کہ نوجوانوں کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک، ڈاکٹر عبد القدیر خان اس نے پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس کا کیا حال ہوا اس پاکستان میں؟ سر میرا سوال میڈیا کے حوالے سے اور آپ سے ہے کہ جب لاہور میں ایک اداکارہ کا کتا گم ہو جاتا ہے تو وہ خبر میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، اور جب وہ شادی کرتی ہے تو وہ بھی 2-3 دن تک میڈیا کا زینت بن جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے وزیرستان سے، بلوچستان سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، وہ میڈیا کی خبر نہیں بن جاتی، وہ میڈیا کی زینت نہیں بن جاتی. So میرا کوشچن یہ ہے کہ we all know that Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia اور Dr. Abdul Qadir Khan. ان کو کیوں نہیں پروٹیکشن ملتی؟ Even I am afraid to use my knowledge for my country کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں اگر ہم لوگ کچھ یوز کریں گے تو obviously ہمارے ساتھ بھی وہی حال ہوگا. السلام علیکم. میں یہاں پر ایک سمپل سی بات کرنے آیا ہوں اور میرا یہ سوال ہے آپ سب لوگوں سے. آپ کہتے ہیں اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس حکومت میں ان پڑھ لوگ آپ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر لگے ہو، کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 19 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کو فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہمارے صحافی کوئی بات کرے فیصلہ ساز، حقیقی حکمران اسٹیبلشمنٹ، لیکن آج تک کوئی صحافی یہ کیوں نہیں بول پایا کہ ایکچوئل کلپریٹ کون ہے؟ اور ہم لوگ 76 سال میں ابھی تک ہم لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق تک نہیں مل سکے. 21 اکتوبر ہے، تھوڑا سا باعث لگے گا لیکن یہ بات لائک ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں آپ سے پوچھنی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نواز شریف آئے، انہوں نے لکھا 4 سال بعد جلا وطنی کاٹ کے آئے، تو آپ کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں یہ مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کو جاب کی اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، لیکن ان جابس کے لارج اسکیل پہ ہمارے پاس انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان انٹرویوز کا رزلٹ آتا ہے تو وہ سفارش کی بیس پر کیوں ہوتا ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں باہر چلے جانا چاہیے، ہم اچھی اسکلس حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے اپنی اسکلس کو سرو کرنا چاہیے. اگر پاکستان میں فیسلٹیز ہی نہیں ہوں گی تو ہم نے اسکلس کو کیسے سرو کریں گے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام ہر 5 سال بعد اپنا حق ادا کر کے ووٹ کاسٹ کرتی ہے، تو اس بار 2024 میں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انتخابات کا رزلٹ فری اینڈ فیئر ہوگا؟ پہلے تو میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل پولیٹیشین جو ہیں وہ ابڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آتے ہیں میڈیا پہ، اور کچھ آپ کے فیلو جرنلسٹ ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایک ایسے پولیٹیشین کا جو ابڈکٹ ہوتا ہے، جس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے، اور جو میڈیا کے جرنلسٹ انٹرویو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے لیکن وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہیں نہیں پتا اور پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایسے جو جرنلزم ہے یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور جو عام عوام ہوتی ہے اس کے دل میں پھر جرنلزم یا جرنلسٹ کے لیے ایک اس کی جو کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے؟ سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں ملک میں کئی بار آئین ٹوٹا ہے، کچھ تو ڈائریکٹ ماشاء اللہ لگے ہیں اور اب آپ دیکھتے ہیں 2018 سے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہا ہے، بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو پس پردہ یہ سب کام کرتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، پاکستان سے غداری کرتے ہیں، تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی سزا نہیں؟ جی ناظرین اکرام، اس کے بعد پھر کچھ کہنے کا کرنے کو بچتا نہیں ہے، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھی جا سکتی ہے اس اسکرپٹ پر جو بند کمروں میں بنا لیا گیا اور لگا کہ عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ تو 90 کی دہائی ہے، یہ تو 80 کی دہائی ہے، یہ تو 70 کی دہائی ہے. اس ملک کی عوام کو پاگل بنایا جا سکتا ہے، انہیں تو کسی بات کی سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں.
یہ بات بھول گئے کہ یہ ویل اویئر یوتھ ہے، یہ ویل اویئر لوگ ہیں، انہیں سب پتہ ہے، یہ لوگ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے، ان لوگوں کو ہر چیز کا ادراک ہو چکا ہے اور یہ عوام تنگ ہے، عوام کو سب پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ ہاں یہ یہاں پہ ہر نوجوان کھل کے بول سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر اصل مسائل کیا ہیں۔ یقین مانیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ افتخار عارف کی ایک بڑی اچھی غزل ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے محبوب آخر کب تماشا ختم ہوگا، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں ہیں رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا، دل نامطمئن ایسے بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جب خلق اٹھتی ہے تو سب کرتب سب تماشے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔